کوئی پیر استاد سے دعا کرواتا ہے، کوئی بڑوں سے دعا کرواتا ہے، دعائیں لے کے ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور یہ واقعی اچھی عادت بھی ہے کہ انسان دعاؤں کے لیے کسی کو کہے، اور اگر کسی کو کسی ولی کی دعائیں ملیں تو سبحان اللہ، اور اگر کسی معصوم کی دعائیں ملیں تو وہ تو اور بھی زیادہ اعلیٰ بات ہے۔ عورتیں توجہ سے سنیں کہ ایک آیت ہے، 3 آیتیں ہیں۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے بتلایا کہ جو شخص ان 3 آیتوں کو صبح اور شام پڑھ لے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے۔ ایک ولی تو پھر بھی ولی ہے، کتنے گناہ ذمے ہوں گے چھوٹے یا بڑے، مگر فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں۔ فرشتے اس بندے کے لیے صبح و شام دعا کرتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح کو 3 آیات پڑھے تو شام تک فرشتے 70,000 فرشتے رحمت کی دعا پڑھتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر اسی دن اس کا وہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ 3 آیتیں سن لیجئے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ دوسری آیت۔ تیسری آیت، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ 3 آیتیں جو بندہ صبح پڑھے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر اس دن میں فوت ہو جائے تو شہیدوں میں اس کا نام شمار کر لیا جائے گا۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس عمل کو جزو زندگی بنا لیں۔ 3 آیتوں کو پڑھنا کون سا مشکل کام ہے، اور دیکھیے اجل کتنا بڑا مل رہا ہے۔ تو بچیاں، عورتیں کوشش کریں کہ ان آیتوں کو روزانہ پڑھ کے فرشتوں کو اپنے لیے دعا پہ لگائے رکھیں۔ تو پوچھا گیا کہ حضرت کو کون سا نام ہے، تو امام اعظم نے فرمایا وہ لفظ اللہ ہے، اللہ کا لفظ ہے۔ تو فقہاء نے کہا کہ ہم کا دلیل کیا ہے؟ ان کا یہ لفظ سب سے پہلے قرآن مجید میں آیا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ میں کون سا لفظ آیا؟ اللہ کا، رحمان رحیم بعد میں، اللہ کا نام پہلے۔ ان کا یہ اور بھی دلیل کہ اسی نام سے نماز کی ابتدا اور اسی نام پہ نماز کی انتہا۔ چنانچہ ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر تکبیر کہہ کے، اور نماز کے اختتام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ابتدا اور انتہا کس طرف سے ہوئی؟ اللہ کی رہتے ہوئی۔ تو فقہاء نے کہا کہ اچھی دلیل ہے، مگر اور دلیل دیجیے۔ ان کا دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام کو دور پر گئے تھے تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ کوئی اور نام نہیں بتایا، کیونکہ اللہ کا نام تمام ناموں کے اوپر بھاری ہے، اس لیے فرمایا اننی انا اللہ۔ اور اس لفظ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ کوئی بندہ ایک مرتبہ اللہ کا لفظ کہتا ہے، کسی نے اللہ کا نام بولا کہ ہمیں 40 سال اور پیچھے مؤخر ہو گئی۔ حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب میرے بندے میں سے کوئی اللہ کا لفظ کہے تو تم سور کو پھونکنے والا عمل 40 سال ڈیلے کر دینا۔ علماء نے نقطہ نکالا کہ اگر اللہ کا لفظ اتنا بابرکت ہے کہ قیامت جیسی عظیم مصیبت کو 40 سال کے لیے ٹال دیتا ہے، تو جو بندہ اللہ کی کثرت کرے گا اللہ اس کی دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو بھی نکالیں گے۔ تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں زندگی میں کیا اللہ بہترین عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے بڑے بڑے جو بھی چاہے وہ چکھ لے۔
مگر اللہ تعالیٰ وہ زائد رزق اس لیے دیتے ہیں کہ وہ غریبوں کو یا حاجت مندوں کو رزق پہنچا دیں. اگر وہ رزق پہنچاتے رہتے ہیں اللہ ان کو دیتے رہتے ہیں، اور اگر وہ پہنچانے میں کمی کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ دینا بھی بند کر دیتے ہیں. چنانچہ آپ مثالیں اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. حضرت کام ایسا تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی. ایسا حالات نے پلٹا کھایا ہے، اب تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے. جی ہاں، جب اللہ نے یہ موقع دیا تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگانے سے سونا بنتی تھی، وہ سارا سونا تمہارے لیے نہیں تھا، اس میں غریبوں کا بھی حق تھا. تم نے صدقات خیرات کو بلا دیا اور اس کو اپنے بینکوں میں جمع کروا دیا. میرے اب اتنے ملین ہو گئے، اب اتنے کروڑ ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے. اللہ نے کہا کہ ڈاکیہ ڈاک نہیں پہنچا رہا، کسی اور کو ڈاکیہ متعین کر دو. یوں حالات انسان کے بدل جاتے ہیں. اور جو انسان اللہ کے بندوں تک ان کا حصہ پہنچاتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ رجب شعبان میں رمضان میں بندے کا ایک امتحان لیتے ہیں، اس کو مالی پیپر کہتے ہیں. جیسے اسکولوں میں پیپر ہوتے ہیں نا، اے پیپر اور بی پیپر، دونوں انگلش کے پیپر ہوتے ہیں، اے پیپر اور بی پیپر. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے دو پیپر بنائے، ایک مالی پیپر اور ایک جانی پیپر. رجب اور شعبان میں اللہ مالی پیپر لیتے ہیں کہ میرے بندے میرے حکم پر تو مال کتنا قربان کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، غریبوں کو خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اب کچھ لوگ اس میں پاس ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ فیل ہو جاتے ہیں. جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ فیل، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ پاس ہو گئے. پھر رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کا جانی امتحان لیتے ہیں. اچھا میرے بندے گرمی ہے مگر تجھے پینا بھی نہیں کھانا بھی نہیں، سارا دن بھوکا رہنا ہے. اب یہ مشقت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے اور گھر کے فریج کے اندر مشروبات پڑے ہوئے ہیں مگر پی نہیں سکتے جو کہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ جانی مجاہدہ رمضان شریف میں کرنا پڑتا ہے. اور کچھ لوگ جو سارے روزے رکھتے ہیں وہ بی پیپر میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جب اے پیپر میں بھی کامیاب اور بی پیپر میں بھی کامیاب، اب اللہ ان کی مغفرت فرماتے ہیں. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے فرشتوں یہ میرے بندے کیوں اکٹھے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہیں، سب جانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے میرے فرشتوں یہ میرے بندے کیوں اٹھ؟ اے اللہ انہوں نے روزے رکھے، راتوں کو تراویح پڑھی، رمضان پورا عبادت میں گزارا، اب یہ وہ مزدور ہیں جو آپ سے مزدوری لینے کے لیے آئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اچھا میرے بندوں کو کہہ دو قوموا مغفورا لکم، اے میرے بندوں کھڑے ہو جاؤ، بخشاؤ، میں نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دیا. تو دیکھو اے پیپر بی پیپر میں کامیاب ہوئے تو عید کا دن بندے کے لیے مغفرت کا دن بن گیا. اس لیے عید کی خوشی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم سیویاں کھائیں گے اور میٹھے کھائیں گے. جب میں نے اپنے استاد سے یہ حدیث پڑھی تھی تو انہوں نے جو جواب محدثین کے لکھوائے تھے کہ بھئی امام بخاری نشست ختم کر کے اٹھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں سبحان اللہ پڑھ لوں گناہ معاف ہو جائیں گے. اور نبی علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں تسبیح زیادہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. تو جب انہوں نے مجھے وہ سارے جواب بتائے تو میں نے کہا کہ حضرت جس لائن کا بندہ ہوتا ہے نا وہی خیال اس کے ذہن میں آتے ہیں. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا کہ چونکہ میری لائن ہے ذکر و سلوک والی تو ہمارے پاس ہر آنے والا بندہ کوئی نہ کوئی پریشانی لے کے آتا ہے، یہ مصیبت، یہ پریشانی، اس کا حل، اس کا حل، اس کا حل. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو آخری حدیث کے طور پر اس لیے چنا کہ اب یہ طلباء پڑھ کے گھروں کو واپس جائیں گے، کوئی کاروبار کرے گا، کوئی ملازمت کرے گا، ان کی شادیاں ہوں گی، یہ طالبات گھروں میں جائیں گی، ان کے رشتے آئیں گے، یہ اپنے سسرال کو جائیں گی، پریکٹیکل زندگی گزاریں گے. اور پریکٹیکل زندگی میں ان کو مشکلات کا سامنا ہونا ہی ہے تو یہ مشکلوں میں پھنسیں گے. اس وقت پھر یہ پریشان ہوں گے کہ اب ان مشکلوں سے پھنسنے کی کیا کوئی عمل ہے جو ہمیں بتا دیا جائے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ وہ عمل جاتے ہوئے بتا گئے.
کہ دیکھو طلباء تم اگر تسبیح زیادہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا. تو دلیلیں ہیں. ایک حدیث مبارکہ سے ملتی ہے، ایک مرتبہ عمر اللہ عنہ نے ایک بندے کو 10 درے لگانے کا حکم دیا. جلاد کو کہا کہ اس کو 10 درے لگاؤ. اب جلاد نے جب اس کو پہلا درہ لگایا نا تو اس بندے نے کہا سبحان اللہ. یعنی اس وقت کے مجرم بھی ایسے تھے کہ جو چوٹ پڑنے پر اول فال نہیں بکتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو جب اس نے ایک جو ہے نا درہ لگایا تو مجرم نے کہا سبحان اللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل پسیج گیا. انہوں نے جلاد کو کہا دانی چھوڑ دو اس کو، بس باقی نہ مارو. اب ابن کعب رضی اللہ عنہ بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ پاس تھے. فضاحک ابن کعب رضی اللہ عنہ مسکرا پڑے. عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ میں یضحکک، حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ سبحان اللہ نے اس بندے کی سزا میں تخفیف کر دی تو سبحان اللہ بندے کی سزا کو چھوڑا کروا دیتا ہے. یہ تو حدیث پاک سے اس کی دلیل ہے. اور قرآن پاک سے اس کی دلیل یہ ملتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے منشا سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام بہت مضطرب تھے. اندھیرا تھا، ایک رات کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور ایک وہ سمندر کے نیچے تھی وہاں کا اندھیرا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا کوئی ایگزٹ نظر نہیں آتا تھا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا کہ کوئی خروج کا دروازہ مل جائے. اب اس اندھیرے میں جب کوئی امید نظر نہیں آتی تھی، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس تسبیح کی برکت سے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے. تو یہ تسبیح ایسا عمل ہے کہ جس مصیبت میں وہ قیامت تک گرفتار رہ سکتے تھے، اللہ نے اس مصیبت سے ان کو تسبیح کے صدقے نجات عطا فرمائی. تو اللہ جانتے تھے کہ یہ بچیاں گھر کو جائیں گی، اب کسی کے رشتہ ہی نہیں آئے گا، وہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جائے گی. تعلیم مکمل ہو گئی ہے، ماں باپ چاہتے ہیں بچی کی شادی کریں، رشتہ ہی نہیں آ رہا، اب بچی خود تو کچھ نہیں کر سکتی، تو حالات کی مچھلی کے پیٹ میں بیچاری پھنس گئی. کیسے نکلے اس کو عمل پڑھنے کی ضرورت ہے. تو امام بخاری نے بتا دیا کہ تم عالمہ ہو، عملیات والوں کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں. سبحان اللہ کی کثرت کرو گی، اللہ تمہیں بھی حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے. یا یہ عالم ہے، یہ پڑھ کے گیا، اس نے کاروبار شروع کیا اور قرضہ سر پہ یکدم چڑھ گیا، نقصان ہو گیا. اب کئی لوگ قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں ایسا پھنس جاتے ہیں نکل ہی نہیں پاتے، کوشش کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، نکلنے کی صورت نظر نہیں آتی. پھر پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ جی کوئی عمل بتاؤ کہ ہم ان حالات سے نکل جائیں. تو امام بخاری نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم تسبیح کی کثرت کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں قرضے کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دے. لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ نے طلباء اور طالبات کو جاتے جاتے ایک ایسا نسخہ بتا دیا کہ اب علماء طلباء کو عاملین کے پاس جانے کی پوری زندگی ضرورت ہی نہیں ہے. حدیث پاک کے مطابق تسبیح کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائیں گے. تو استاد نے اس جواب کو پسند فرمایا تھا. بہرحال یہ چند باتیں میں نے پیش خدمت کی. جو غلطی کوتاہی تھی وہ میری طرف سے ہے، اور اگر میں نے کچھ اچھی باتیں کی تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ اپنا احسان ہمارے اوپر جاری رکھے اور ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے.